نہ دیے جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو۔ آنکھیں پکچر کے پوسٹر کے لیے نہیں دی گئی ہے، آنکھیں فلموں کے لیے نہیں دی گئی ہے، آنکھیں گندی پکچروں کے لیے نہیں دی گئی ہے، آنکھیں آوارگی کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے آنکھیں اللہ نے تمہیں عبرت کے لیے دی ہے۔ ایک سے ایک ویڈیو کو شیئر کرنے والوں کبھی غور بھی کیا ہوتا، کبھی سوچا بھی ہوتا اللہ اللہ ترکی اور سیریا کے اندر جو زلزلے آئے ہیں انہوں نے کبھی سوچا ہوگا ان کے کتنے خوبصورت مکانات ہیں، ان کے کتنے اونچے اونچے مکانات ہیں، ان کے کتنے اچھے اچھے مکانات ہیں، لیکن دیکھ لو سرد موسم کے اندر اب خیموں میں پناہ لینے پر مجبور ہے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ نہیں کہتا جن پر مصیبت آئی ہے وہ سب پاپی ہے، یہ نہیں کہتا جن پر تکلیف آئی وہ سب مجرم ہے، لیکن یاد رکھنا یہ بات آپ بھی کہتے ہو، عام بول چال میں ہم بھی کہتے ہیں، ہمارے علماء بھی کہتے ہوں گے کہ گیہوں کے برابر گھن بھی پسے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلے آنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم نے اس پر نظر نہیں کی تو اللہ نہ کرے جتنی سخت مصیبت میں وہ گرفتار ہے اس سے بڑی مصیبت ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، زلزلے آنے کی دو وجوہات بتائی جاتی ہے۔ ایک تو طبعی وجہ ہے جس کو سائنسداں لوگ بتاتے ہیں، یعنی کہ جو ہے وہ سیال مادوں میں ایسا ہوتا ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ پلیٹوں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ گویا کہ طبعی وجوہات، جیسے مثال کے طور پر ہم بیمار پڑتے اس کی ایک طبعی وجوہات ہے، اس کی چند طبعی وجوہات ہے۔ مثال کے طور پر زکام ہو گیا تو کیوں ہوا؟ تو کہا دہی کھا لیا تو کھانسی آ رہی ہے، اسی طریقے سے ٹھنڈا پی لیا تو زکام ہو گیا، اسی طریقے سے جو ہے شربت پی لیا تو یہ ہو گیا۔ یہ وجوہات طبعی وجوہات بتائی جاتی ہے، لیکن ایک دوسری وجہ ہوتی ہے اور وہ حقیقی وجہ ہوتی ہے اور وہ سچی وجہ ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر شربت بیمار کرتا ہے، توجہ کرنا، اگر شربت سردی کرتا ہے تو 4 لوگ شربت پیتے ہیں، سردی ایک ہی کو کیوں ہوتی ہے، 3 لوگوں کو کیوں نہیں ہوتی؟ اگر سب کو شربت نقصان پہنچاتا تو نقصان سب کو پہنچانا چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے اگر مرچی سے موشن ہوتے ہیں تو 4 لوگوں نے کھائی تو ایک ہی کو کیوں ہوئی، 3 کو کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم ریزن تلاش کرنے میں طبعیات میں تو پھنسے ہوئے ہیں لیکن حقیقت پر ہماری نظر نہیں ہے۔ لیکن آئیے قرآن و سنت کو ماننے والوں، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم قرآن اور حدیث میں اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ قرآن و حدیث میں تلاش کریں۔ میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اب طبعی وجوہات تو بتا دی گئی، سیال مادوں نے ایسا ہوا تو ایسا ہو گیا، پلیٹوں میں ایسا ہوا تو ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا، لیکن حقیقی وجہ کیا ہے؟ اب حقیقی وجہ قرآن بیان کرتا ہے، اس کو دل کے کانوں سے سننا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، وہ تمہارے جرائم کی وجہ سے آتی ہے۔ پتہ چلا ہم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے، مومن کو ٹھوکر بھی لگتی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے۔ پتہ چلا اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے تو وہ اتنا سیف ہو جائے گا کہ اس کو کبھی ٹھوکر بھی نہیں لگ سکتی۔ زلزلے آنا تو دور کی بات ہے، گناہ چھوڑتے چلے جاؤ، عیش کی زندگی گزارتے چلے جاؤ، راحت کی زندگی گزارتے چلے جاؤ، آرام کی زندگی گزارتے چلے جاؤ۔ حیرت کی بات یہ ہے آرام کی زندگی سب چاہتے ہیں، راحت کی زندگی سب چاہتے ہیں، سکون کی زندگی سب چاہتے ہیں، آرام کی زندگی سب چاہتے ہیں، قرار کی زندگی سب چاہتے ہیں، لیکن گناہ کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا کون کیا کرتا ہے، لیکن ہر انسان اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے۔ کہنے والے نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر باجا سورا
सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। मुसलमानों हम अपने तो बन जाएं, अपने आप में डूब कर सोचो मैं क्या करता हूं। तवज्जो करना, ये महफिल तू क्या करता है उसकी नहीं है, ये महफिल खुद एहतिसाबी की महफिल है। ये हमारे उलमा की पुष्ट पनाही में ये जो फकीर कादरी अर्ज कर रहा है, आज हम ये नहीं कहेंगे तू क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आज हम अपने आप में डूब कर सोचे मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो अपनी फिक्र करो। आज मुसलमान के अंदर ये बीमारी पैदा हो गई, तू क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसलिए हर आदमी दूसरे को मुजरिम ठहराता है, खुद एहतिसाबी नहीं। हमारे बुजुर्गों में क्या तरीका था, मैं क्या कर रहा हूं।